اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیچرز ٹریننگ فرم کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اردو سے عربک نماز کی ٹرانسلیشن سمجھ رہے ہیں۔ اس میں ہم نے تکبیر، ثنا، تعوذ اور تسمیہ اس کو ایک ایپیسوڈ میں کنورٹ کیا، اور اس کے اندر پھر ہم نے 7 اس کے فردر سیشنز کیے، جس میں ہم نے اس کی ووکیبلری کو بھی دیکھا، ہم نے ترجمے کو بھی اردو سے عربک دیکھا، پھر ہم نے مختلف انداز سے گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا۔ آج انشاءاللہ اس سلسلے میں ہمارا آخری سیشن ہے، اور اس میں ہم بیسیکلی اس کی بریف تفسیر دیکھیں گے۔ تفسیر اس لیے ہم دیکھیں گے تاکہ جب ہم ان آیات کی تلاوت کر رہے ہوں تو ہمیں کانسیپٹ ہو کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں، جو عربک میں آیات تلاوت کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں، اس یونیورس میں اور اس ارتھ پر جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا پانی کے اندر جانور کریٹ کیا، وہ ہے ویل۔ اسی طرح زمین کے اوپر اگر ہم سب سے بڑا جانور دیکھیں تو ہاتھی ملتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے 2 لیونگ آرگینزمز کی بات، ویل اور زمین پانی میں، اور ہاتھی زمین پر۔ نان لیونگ تھنگز میں ہم اگر ماؤنٹینز میں کمپیئر کریں تو ہمیں سب سے بڑی ماؤنٹین جو ملتی ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے۔ اچھا، یہ جو تخلیق کرنے کا سلسلہ ہے، اللہ نے انسان کو بھی یہ طاقت دی کہ وہ بھی چیزیں تخلیق کر سکتا ہے، بلکہ اللہ تو بغیر کسی چیز کے کوئی چیز تخلیق کرتا ہے، اور انسان اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی مدد سے کوئی چیز نہیں بناتا ہے۔ تو اس وقت ایٹ دا مومنٹ دنیا میں جو سب سے بڑی بلڈنگ ہے وہ ہمیں یو اے ای میں ملتی ہے، برج الخلیفہ، جو تقریباً 2700 فیٹ ٹال ہے۔ لیکن یہ سلسلہ انسان کا چلتا رہتا ہے، وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ اپنی ایک بڑی سے بڑی بلڈنگ بنائے۔ تب ایک اور نئی بلڈنگ پلان ہے، وہ جدہ ٹاور ہے، جو کہ تقریباً 500 فٹ اس سے بھی بڑی ہوگی، اور یہ تقریباً 3000 فٹ لمبی ٹال ہوگی۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کمپیئر کرتے ہیں چیزوں کو، اور ہم بڑی سے بڑی چیزیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دنیا میں جو سب سے بڑی چیز ہمیں کائنات میں ملتی ہے وہ یونیورس اٹسیلف ہے، اور وی نو کہ یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یونیورس اتنی بڑی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت وہ کتنی بڑی ہوگی۔ اگر یونیورس انفینٹی میں ہے تو اللہ تعالیٰ بذات خود کتنی انفینٹ ایک پاور ہے۔ تو جب یہ چیز ہم دیکھتے ہیں تو دل سے نکلتا ہے اللہ اکبر۔ اسی طرح جب ہم رینبو کو دیکھتے ہیں تو رینبو اگر بڑی پرفیکٹ ہو تو بڑے دل سے نکلتا ہے، یار واو کتنی زبردست چیز ہے، بٹ پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے سین کریٹ کیا ہے۔ اسی طرح مختلف مخلوقات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے منہ سے نکلتا ہے، دل سے نکلتا ہے سبحان اللہ۔ یعنی اگر کوئی چیز پرفیکٹ ہو، بغیر خامی کے ہو، تو ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اس سے خوبصورت چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جب دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں تو ہم کیسے کرتے ہیں۔ ہمارے بر صغیر میں مغلوں کا دور تھا، اور ان کو جہاں پناہ کہا جاتا تھا۔ اسی طریقے کے ساتھ آج کے دور میں جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کا نام نہیں دیا جاتا، بلکہ مسٹر پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے، یعنی اس کا لقب پکارا جاتا ہے، نام نہیں پکارا۔ اسی طرح جوڈیشری میں ہم دیکھتے ہیں تو جوڈیشری میں جج کا نام نہیں دیا جاتا، بلکہ ہم کہتے ہیں یور آنر۔ ٹھیک، تو یہ ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہمیں نظر آئے گا۔ جب ہم اس یونیورس کے کریٹر کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز میں ایک چیز سکھاتے ہیں، اللہم۔ اللہم کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میم مشدد ہے یہ، بیسیکلی اللہم میم مشدد کے ساتھ، اے اللہ۔ یاد رکھیں اللہ نام ہے خالق کائنات کا،
اور میم مشدد صرف اللہ کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ مڈل ایسٹ میں بہت سارے جو عربز ہیں ان میں جیوز بھی ہیں، اور لیکن آج تک کسی بھی شخص یا قومیت ان میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے نام کے ساتھ میم مشدد آئے۔ یہ صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، اور جب آپ دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہم۔ دیکھیں رینبو کو دیکھتے ہیں تو تعریف کا دل حمد نکلتی ہے، تعریف نکلتی ہے کہ یار اللہ کی کیا خوبصورت کریشن ہے، پرفیکٹ، بغیر کسی خامی کے۔ اسی طرح ہم گھوڑے دیکھتے ہیں مختلف رنگوں کے، اور دنیا میں جو نایاب گھوڑوں میں سے ایک گولڈن گھوڑا ہے، بڑا ہی خوبصورت اللہ کی ایک کریشن ہے۔ اسی طرح ہم پیکاک کو دیکھتے ہیں، کیا خوبصورت رنگ ہیں، اور ہر پیکاک کی نسلیں ہیں مختلف رنگوں کے ساتھ، تو بہت ہی دل سے تعریف نکلتی ہے، واٹ اے بیوٹیفل کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ اگر ہم ویب کو دیکھیں، اسپائڈر ویب کو، وہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت تخلیق ہے کہ کتنی مائنیوٹ کریچر اللہ کی کتنا پرفیکٹ ڈیزائن کے ساتھ اپنا گھر اور اپنے رزق کا بندوبست کرنے کے لیے وہ ایک جال بنتی ہے۔ ہم ہنی کو دیکھیں، ہنی کام بناتی ہے جس میں سے ہنی ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، اس کی کیا پرفیکٹ جیومیٹریکل شیپ ہے۔ تو اب یہ جب اللہ انسان جب کائنات پہ غور کرتا ہے، اس کی کریشن پہ، خالق کائنات کی غور کرتا ہے، تو دل سے نکلتا ہے ہم تعریف کے، بیوٹیفل کریشن ہی ہیز کریٹڈ۔ نیکسٹ کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ مشین کام کو آسان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر یہ تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 باکسنگ، اگر ایک شخص نے 4 باکس اٹھا کے لے جانے ہو مشکل ہو، لیکن انسان ایک مشین کریٹ کرتا ہے، ٹرالی ہو، اس پہ 4 باکس رکھے اور لے کے جا سکتا ہے، تو اس کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح فلکرم، لیور آپ کے بہت سارے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مشین جو ہے بیسیکلی آپ کے ٹائم کو سیو کرنے میں کام کرتی ہے، آپ کی ایفرٹ کو ریڈیوس کرتی ہے، یعنی کم ان پٹ سے میکسیمم آؤٹ پٹ آپ لینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے کام کو کمفرٹیبل کرتی ہے، آسان کرتی ہے۔ فار ایگزامپل پہلے جب ٹی وی تھا تو ہم اٹھ کے اس کے چینل چینج کرتے تھے یا بٹن آن آف کرتے تھے، آج انسان نے مشین ایک اور بنا لی جس کو ہم ریموٹ کنٹرول کہتے ہیں، کہ بیٹھے بٹھائے آپ پوری مشین کو کنٹرول کریں ٹی وی، اور پلس ہم مشین سے پازیٹیو ریزلٹ بھی لینا چاہتے ہیں۔ ابھی اسی کانسیپٹ کو اگر آپ استعمال کریں تو ہمیں کرسچینٹی میں ملے گا کہ کرسچن جب کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کراس بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ماتھے پہ پہلے ہاتھ رکھیں گے، وہ بیسیکلی ان دی نیم آف فادر، پھر سینے پہ ہاتھ رکھیں گے سن، پھر آپ لیفٹ رکھیں گے، پھر رائٹ رکھیں گے جس میں ہولی اسپرٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات ہوتی ہے، پھر آمین کہتے ہیں اور اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ مشکل کام ہو تب بھی وہ یہی انداز اپناتے ہیں۔ تو ہمیں مختلف مذاہب میں مختلف طریقے ملیں گے کہ جب کوئی مشکل کام پڑے تو وہ اب کوئی نہ کوئی مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ انسان کے اندر کانسیپٹ ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ ہم پڑھائی کریں، کھانا کھائیں، کوئی بھی کام کریں تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے کام میں شامل ہو جائے، ہمیں لیس ان پٹ سے میکسیمم آؤٹ پٹ ملے، ہمارا کام کمفرٹیبل ہو، ہمارے ریزلٹس پازیٹیو ہوں جو ہم چاہتے ہیں، جس میں ہمارا فائدہ ہو، اور ہمیں لیس ایفرٹ استعمال کرنی پڑے۔ تو انسان جو ہے، مسلمان جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ کہ اللہ کے نام میں برکت ہے، یعنی آپ اللہ کے نام سے کوئی کام شروع کریں گے تو آپ کے کام میں برکت ہوگی۔ ایک اور کانسیپٹ ہے وَتَعَالَى جدو کا سمجھنے کے لیے، کہ دنیا میں ایک رواج ہے کہ جو ملٹری پاورز ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ملٹری مائٹ کو دکھائیں، جس کے لیے عموماً پیریڈ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ آج کل کے دور میں 2 ریس بہت کامن ہو گئی ہیں، ایک ہے ٹیکنالوجی بھی اپنے آپ کو برتر دکھانا، اور دوسرا اسپیس کو ایکسپلور کرنا۔ تو یہ بھی جو بڑی جو ہمیں ڈیولپ کنٹریز ملتی ہیں تو اس میں ہمیں یہ ریس نظر آتی ہے کہ اسپیس کو ایکسپلور کرنا اور ٹیکنالوجی، اس میں اپنے آپ کو سب سے بہتر دکھانا،
یہ ایک ریس اس وقت چل رہی ہے کہ بیسیکلی وہ اپنی شان دکھانا چاہتے ہیں، اپنی جس کو جد کہتے ہیں، جد مطلب شان دکھاتے ہیں۔ اچھا یہ چیز جو ہے انسان کی نیچر میں ہے، ہمیں پرانے ادوار میں ملے گا، فیروز سے ایجپٹ میں، ہمیں گریک اور رومن امپائر اس میں بھی ملے گا، بڑی بڑی بلڈنگز بنا کے وہ بیسیکلی جو اس وقت کا حاکم ہوتا تھا وہ بھی بتاتا تھا کہ دیکھو میں کتنا پاورفل ہوں۔ اسی طرح وہ اپنے جو نسل تھا، فیروز کی نسل تھی، وہ دکھانا چاہتے تھے کہ ان کے آباء و اجداد کتنے اعلیٰ شان کے لوگ تھے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جد جو ہے شان، تو واتا آلہ جدو کا، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی کریشن کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے، اس کی تخلیق کو ہم دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھیں کیا میکینکس ہیں، ہم اس کے جانوروں کو دیکھیں، بڑے سے بڑا جانور، چھوٹے سے چھوٹا جانور، ہم ہنی کام کی جیومیٹری شیپ کو دیکھیں، ہم سپائڈر ویب کو دیکھیں تو اللہ کی شان نظر آتی ہے۔ اور جب کائنات کو ایکسپلور کرتے ہیں تو پھر اللہ انسان کے دل سے سبحان اللہ نکلتا ہے، الحمدللہ نکلتا ہے، وتعالی جدو کا نکلتا ہے۔ اچھا الہ کا کانسیپٹ، تین ریلیجن ہے ایٹ دا مومنٹ جس میں اللہ کا ایک کانسیپٹ ہے، جس میں ہمارے سامنے جودیزم ہے، کرسچینٹی اور اسلام ہے۔ ہم اس میں سے ایک کانسیپٹ جو ٹرینیٹی کا ہے، کرسچینٹی کا، اس کو سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک اور کانسیپٹ سمجھیں گے۔ دیکھیں اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، میں ایک شخص ہوں لیکن میرے تین پورٹ فولیوز ہیں۔ میں اپنے بچوں کا فادر بھی ہوں، میں اپنے فادر کا سن بھی ہوں، اور میں اس وقت ایک ٹیچر بھی ہوں۔ تو میں شخص تو ایک ہوں لیکن میرے تین پورٹ فولیوز ہیں، یعنی ایک شخص تین پورٹ فولیو، تین رول میں کام کر رہا ہے۔ اچھا اسلام کیا کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، جیسس یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان ہے، اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے یہ ایک فرشتے ہیں۔ تو یہ تین ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ کرسچینٹی میں ٹرینیٹی کا کانسیپٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ گاڈ، جیسس اور جبرائیل تین چیزیں نہیں، ایک چیز ہے، یعنی گاڈ ہے، جیسس بھی گاڈ ہے، اور جبرائیل علیہ السلام بھی گاڈ ہے۔ یہ ہے ٹرینیٹی، تین کا کانسیپٹ، کہ تین لوگ ایک چیز ہیں، گاڈ ہے۔ لیکن ایک عجیب سا کانسیپٹ ٹرینیٹی میں ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ گاڈ جو ہے وہ جیسس نہیں ہے، جبکہ پہلے انہوں نے جیسس کو بھی گاڈ کہا تھا، اور جیسس جو ہے جبرائیل علیہ السلام نہیں ہے۔ اب اگین جبرائیل علیہ السلام کو بھی انہوں نے پہلے گاڈ کمپیئر کی ہے اپنے آپ کو۔ اور اب آپ دیکھیں کہ کتنا ایک کنفیوزنگ کانسیپٹ ہے کہ تین چیزیں ہیں، گاڈ، حضرت عیسیٰ اسلام، حضرت جبرائیل اسلام، ہم ان کو مسلمان تین الگ شخصیات مانتے ہیں، اور گاڈ از کریٹر آف دا یونیورس، جیسس حضرت عیسیٰ اسلام ایک انسان تھے جو اللہ کی کریشن تھے، جبرائیل اسلام ایک فرشتے ہیں جو اللہ کی کریشن ہے۔ لیکن کرسچینٹی میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تین گاڈ ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ وہ گاڈ بھی نہیں ہے۔ تو ٹرینیٹی کا کانسیپٹ بڑا کنفیوزنگ ان کا کانسیپٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کئی کرسچن مسلمان ہوئے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام کو کمپیریٹو ریلیجن میں دیکھا تو ان کو وہاں کانسیپٹ بڑا کلیئر نظر آیا، سمپل نظر آیا، جبکہ ٹرینیٹی کے کانسیپٹ میں بہت بڑی کنفیوژن ہے۔ سو اب ہم اس کو کلوز کرتے ہیں کہ جب ہم نماز پہ کہتے ہیں کہ سبحانکا، سبحان ہے تو، دیکھیں اب تو کہہ رہے ہیں تو ہم محسوس کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے سامنے ہے، تو سبحان ہے تو، یعنی کوئی کمی نہیں ہے، پرفیکٹ ہے ہمارا، جس کو تو کہہ رہے ہیں آپ۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہم، ٹھیک ہے کہ نہیں، اللہم اے اللہ، تو جو شخص مخاطب ہے جو ہمارے سامنے ہے، کہا جس کو ہم نے کہا وہ بیسیکلی اللہ ہے، تو ہم کہتے ہیں اے اللہ تو پاک ہے، تو سبحان ہے۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں، وَبِحَمْدِكَ، او تیری تعریف ہے۔ جب ہم نیچرل کریشنز کو دیکھتے ہیں تو انسان کو احساس ہو یا کیا بیوٹیفل اور پرفیکٹ ڈیزائن میں اس نے اللہ نے مختلف کریشنز پیدا کی ہیں۔ تو ہم پہلے کہتے ہیں سبحانہ کا، سبحان ہے تو، پھر اس کا نام بھی لیتے ہیں اے اللہ، اللہم
پھر ہم کہتے ہیں وابی حمدی کا، پھر کہتے ہیں کہ تو تیری حمد ہے، یعنی تیری کریشنز کو دیکھ کر جس کی بنا پہ ہم زندہ ہیں، کیا پرفیکٹ ڈیزائن میں ہے تو نے تخلیق کی ہے۔ پھر ہم ظاہرہ نماز بھی پڑھیں، اور مسلمانوں کا یقین ہے کہ جب بھی کوئی قیام کرے تو اللہ کا نام لیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نام میں برکت ہے، کیونکہ اس کے اندر ہمارے لیے منیمم ان پٹ سے میکسیمم آؤٹ پٹ ہے، لیس ایفرٹ کریٹ ڈالنی پڑے گی، اور اس کے اندر جو ریزلٹس ہیں انشاءاللہ وہ بھی پازیٹیو آئیں گے۔ تو ہم بسم اللہ سے پڑھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، کہ تیرا نام برکت والا ہے، ٹھیک ہے نا، تیرے نام سے جب بھی میں کام شروع کروں گا تو اس سے برکت ہوگی، آسانیاں ہوں گی میرے لیے۔ پھر ہم کہتے ہیں وَتَعَالَ جَدُّكَ، اللہ کی شان اعلیٰ ہے۔ جب اللہ کی کریشنز کو دیکھتے ہیں، کائنات کو دیکھتے ہیں، ہم سپیس کو ایکسپلور کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی حقانیت کی سمجھ آتی ہے، اللہ کی شان کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ آج انسان سمجھتا ہے کہ میں اتنی بڑی بڑی ٹیکنالوجی کی مدد سے اتنی بڑی بڑی کریشنز انوینٹ کر رہا ہوں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان خود بھی تو اللہ کی ایک کریشن ہے۔ تو اللہ نے کتنی پاورفل کریشن ایک انسان کو بنایا کہ وہ بھی تخلیق کرنے کی پاور رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اللہ خالق کائنات جو ہے وہ بغیر کسی چیز کے ایک چیز کریٹ کرتا ہے، جبکہ انسان اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی مدد سے ایک چیز کریٹ کرتا ہے، تو اللہ کی شان اعلیٰ ہے۔ پھر ہم جب دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق کائنات کی ڈیفینیشن کو کمپیریٹیو ریلیجن میں، تو ہم اگر دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں، سورہ اخلاص اور آیت الکرسی، اس میں اللہ کی جو خصوصیات بتائی گئی ہیں وہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ آپ کسی بھی مذہب کے ساتھ سورہ اخلاص اور آیت الکرسی کی اندر جو ہمیں خصوصیات ملتے ہی ہے، اس کو اگر ہم کمپیئر کریں تو ہمیں خالق کائنات کا نام سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ملتا۔ تو جب ہم سبحان دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، ہم تبارک اسمہ کا دیکھیں گے، تعالی جدو کا دیکھیں گے، الہ دیکھیں گے، اور اس میں سب سے جو اس سب کو جو سمرائز کرتا ہے وہ اللہم ہے، کہ بیسیکلی ہم کس کی بات کریں، سبحان، ہم تبارک اسمہ کا میں، تعالی جدو کا ملا میں وہ ہے اللہ، تو ہمارے دل سے نکلے گا اللہ اکبر۔ اکبر ہم نے پڑھا فالو، سب سے بڑا اللہ ہے۔ تو ہم کائنات اگر انفینٹی میں ہے تو اللہ کو دیکھیں، اور آج جو انسان اپنی کریشن بنا رہا ہے یا پرانے دور کی جو سٹرکچرز ملتے ہیں، تو دیکھیں وہ منہدم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ روئنز میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ کے، تو دل سے نکلے گا اللہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز میں خوشی و خضوع عطا فرمائے، اور اس کے لیے کوشش یہ ہو کہ ہم جب بھی کوئی آیت پڑھے تو ہم ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، جیسے اللہ اکبر سبحانکا، جب ہم سبحانکا کہیں تو ہمیں یوں لگے کہ اللہ ہمارے سامنے ہے، کیونکہ ہم اس کے فوراً بعد کہتے ہیں کا کون ہے، اللہم اے اللہ تو سبحان ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں وَبِ حَمْدِکَ، اور تیری ساتھ تیری حمد، تو کا کون ہے، اللہم ہے۔ دوسری دفعہ ہم نے اللہ کو ڈائریکٹ مخاطب کیا، بیچ میں کوئی شخص نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان کمیونیکیشن ہو رہی ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیسری دفعہ آپ نے کہا، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ کہتے ہیں اللہ تیرے نام میں، تیرے اسم میں برکت ہے۔ پھر ہم چوتھی دفعہ کہتے ہیں وَتَعَالَ جَدُّكَ، تیری شان بہت آتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں وَلَا إِلَٰهَ، اور نہیں کوئی معبود، ہم ہر قسم کے الہ کو ہم نگیٹ کر دیتے ہیں، غیر سوائے تیرے۔ پھر ہم پانچویں دفعہ کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں صرف ثنا میں 5 دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، یعنی وہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کا نام بھی لیتے ہیں اللہم، تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے۔ تو پھر نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنا آسان ہوگا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔